الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال في موضع آخر: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور دنیا کی ہر مخلوق اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا کوئی نہ کوئی ایک مالک ہے، لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بت کو اپنا معبود اور اپنا خالق مانتا ہے اور اس کے سامنے اپنی منتیں مانگتا ہے اور اپنی مرادیں پوری کرواتا ہے۔ کوئی مسلمان ہے جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، جو حقیقی معنی میں مالک الملک اور خالق کائنات ہے، اور اس مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اور وہ مسلمان اس بات کا پورا یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ دوسری مخلوقات جو انسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات میں جن مخلوقات کا شمار نہیں ہے، ان مخلوقات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مخلوقات بھی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے، یعنی انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہے ان کی تسبیح، ان کا ذکر ہر کوئی مخلوق نہیں سمجھ سکتی سوائے اللہ کے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی صفات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی صفات ہے جو صفت بندے میں نہیں ہے۔ تو یہی ایک بات اس کے لیے لازم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو اللہ مانے اور اللہ کی ذات کو اپنا مالک اور اپنا خدا مانے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کا جگہ جگہ اعلان کر دیا اور ہر انسان کو اس بات سے بیدار کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان کو پیدا کس نے کیا، زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اور ان تمام باتوں کے جوابات دیے گئے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور زمین کے اندر نباتات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان میں بادل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش کو برسانے والا اللہ ہے۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہی ہوگا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، دنیا کی ہر چیز کو، دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود پیدا کرنے والا ہے، جیسے دنیا کے اعتبار سے ہم مثال لے لیں کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا مالک ہوتا ہے، کوئی بڑا سیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت اور اس کے ہاتھ نیچے کام کرنے والے کئی ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، وہ سب اس کے اشارے پر چلتے ہیں، اس کے مشورے پر چلتے ہیں، اور اس کے مقصد کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام میرے حکم کے مطابق چلے، میری قدرت کے مطابق چلے، میرے کہنے کے مطابق چلے۔ اسی لیے آدمی کو ہر بات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے۔
میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے کروا رہا ہے۔ میرا کاروبار اچھا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میرے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اس وقت کیا حال ہونا چاہیے، میں نے فلاں انسان کے ساتھ اس وقت کیا معاملہ کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے یا برا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ آج تو بڑا گاہکی کا دن ہے، میں دکان پر آیا ہوں، بازار میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، ایسا لگتا ہے کہ دکان خالی ہو جائے گی، لیکن شام کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دکان میں سے روزانہ کے مقابلے میں آج 10% بھی گاہکی نہیں ہوئی اور کمائی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کی چابیوں کو جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہیں صبح روزی دینا، تمہیں صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کتنی روزی دے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے کتنی روزی لکھی ہے۔ وہ اگرچہ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی دنیا کی آمد و رفت اور اس کی مقدار کو لکھ دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں کب آئے گا، دنیا سے کب جائے گا، اور ان دونوں مرحلوں کے بیچ میں جب وہ رہے گا، یعنی آمد اور رفت کے بیچ کا جو مرحلہ ہے، اس کے بیچ میں جب انسان رہے گا اور رہنے کے وقت اس کی جو سارے حالات پیش آئیں گے، کمانے کے حالات، بچپن کے حالات، بڑھاپے کے حالات، خدمت کے حالات، عبادت کے حالات، جتنے بھی حالات پیش آئیں گے ان تمام حالات کا علم اللہ کو ہے۔ اگرچہ اس کی پیدائش سے پہلے ان باتوں کو لکھ دیا گیا تھا بطور تقدیر کے کہ اس کو اتنا رزق ملنے والا ہے، اس کو اتنی روزی ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ انسان نہیں جان سکتا کہ میں آج کی شام تک کتنی کمائی کرنے والا ہوں۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگر آپ اس بات کا یقین کر لے کہ دنیا کے اندر روزی دینا اور روزی میں برکت دینا اور روزی زیادہ دینا، روزی کم دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو قسم خدا پاک کی میرے لیے بھی اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھی اس بات کا یقین کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اب دنیا میں میرے لیے رہنا صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کمانے کے لیے نہیں ہے۔ میں دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں۔ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اللہ نے جو مجھے چند روزہ زندگی گزارنے کا مرحلہ دیا ہے، جو موقع دیا ہے، میں اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزاروں، اس لیے اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ایک آدمی جو کھیتی کرنے والا ہے، وہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں نے بیج بو لیا ہے، اب یہ بیج کتنے وقت میں باہر آئے گا، کتنے وقت میں یہ اگ جائے گا، کتنی مدت میں پھل لگے گا، لیکن اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو کسان ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، اور وہ اس نیت پر محنت کرتا ہے، اس امید پر محنت کرتا ہے، اس نیت پر محنت کرتا ہے کہ بارش کا موسم آئے گا اور نباتات اگے گی اور یہ وقت آئے گا 2 مہینے 4 مہینے کے بعد مجھے اس کا پھل ملے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے وہ آدمی نے اپنی محنت سے سارا کھیت تیار کیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بے موسم بارش آ جاتی ہے اور وہ ساری کھیتی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع کرنے والے ہیں، لیکن خود اس انسان کو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا کے حالات پر اگر ہم جائزہ لیں، میری اپنی حالت، میری دنیا کی زندگی کی حالت میں کہ اللہ نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اور میں ایسے ہی بغیر کسی عبادت کے دنیا میں جی رہا ہوں، زندگی بسر کر رہا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے اور اس کا ذرہ برابر دل میں کوئی اثر بھی نہیں ہے کہ کیا مجھے اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ میں جو بھی بات کہوں گا، چاہے بری بات کہوں چاہے اچھی بات کہوں، مجھے بات کہنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں جو بات کہوں گا کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ نگراں کے طور پر لگا ہوا ہے جو تمہارے عمل کو لکھ رہا ہے، ایک دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے، دونوں فرشتے تمہارے عمل کو لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، بیانوں میں سنا ہوا ہے
احادیث سے معلوم ہوا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوا ہے کہ 2 فرشتے مقرر ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال کا اور ہمارے حالات کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اعمال پر پورے نہیں اتر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف زبان سے اس بات کو جانتے ہیں، زبان سے ہم صرف اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، میرے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا یقین ہمیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آدمی پہچانے گا، یقین آئے گا، اور یقین آئے گا تو اس کے لیے عبادت کا کرنا آسان ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کیا ہے، کہ جیسا کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور فتح عطا کرنے کے بعد قرآن کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری اللہ نے مدد کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدمی پر حالات آتے ہیں اور اچانک کوئی ایسے عمل کی وجہ سے وہ حالات آدمی سے ہٹ جاتے ہیں، تو گویا فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس پر مصیبت آنے سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو میں بچ گیا، میں نہیں بچا، مجھے اللہ نے فرشتے کے ذریعے بچایا ہے۔ ہر حال میں یہی بات کہی جائے گی کہ ہم ہر حال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری عبادات میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہر چیز میں ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، جو بھی ہر عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے گا، کتنی مدت میں باہر آئے گا، اور باہر آنے کے بعد اس کے کیا مراحل ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو ہے وہ بچہ کیسا ہوگا، زیادہ موٹا ہوگا، زیادہ پتلا ہوگا، اور ایک بچہ ہوگا، 2 بچے ہوں گے، ان تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کی سائنسی پر بھروسہ کرتا ہے اور ادھر ادھر جاتا ہے اور چیک اپ کرواتا ہے، اور اس کے بعد اسے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے والا بھی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکی دیتا ہے۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی دین پر ہم افسوس کریں کہ اللہ نے مجھے لڑکی دے دی، اللہ نے مجھے لڑکا نہیں دیا۔ تو گویا اللہ کی قدرت پر ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت پر ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، اللہ نے مجھے بیٹیاں کیوں دی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس بات کی طرف آگاہ کرتا ہے کہ دیکھیے جو کچھ بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹے پیدا کیے، اور کوئی ایک بیٹا بہت زیادہ گورا ہے، ایک بیٹا بہت زیادہ کالا ہے، ایک بہت موٹا ہے، ایک بہت پتلا ہے، اور ایک کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، ایک کے اندر صلاحیت کم ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ ہمارے خزانوں کی بات ہے، اور ان خزانوں کا علم سوائے ہمارے اور کسی کو نہیں ہے، اور ہم ہماری حکمت سے، ہماری حکمت عملی سے، اور ہم اپنی قدرت سے اور اپنے علم کے احاطے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اعتراض کریں کہ یہ میرا بچہ بہت ہوشیار ہے مدرسے میں، یہ میرا بچہ بہت ہوشیار ہے اسکول میں، اس کو، اور دوسرا ہے اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، یہ شکایت بھی گویا ہماری زبان سے غلط ہو سکتی ہے۔ گویا ہم اللہ کی پیدائش پر اور اللہ کی خلقیت پر ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے گویا ایک کو ایسا بنایا، ایک کو ایسا بنایا۔ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں ان خیالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے۔ آدمی آج یہ بات جانتا ہے
کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے میرے بچوں کو پیدا کیا، اللہ نے دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا. جیسا میں نے پہلے اس بات کو عرض کر دیا ہے کہ زبان سے کہتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کی زندگی کے حالات اس بات کو نہیں بتلا رہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں پورا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کا پورا کنٹرول میری ذات پر ہے. اس بات کا یقین اس کو نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہ کو نہیں لکھتا، بلکہ ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے. اور وہی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے والا فرشتہ جب گناہ لکھنے کو جاتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ. ہو سکتا ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم آئے کہ اس کے گناہ کو مٹا دو. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. خود بندے اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں، خود بندے اپنی جانوں پر، اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے ہیں. کیا ظلم کر رہے ہیں؟ کہ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن میں نے اللہ کی نہیں مانی اور دنیا کی تمام دنیا کی جتنی بھی مخلوقات تھی سب کی میں نے مان لی، صرف اللہ کی نہیں مانی. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم دنیا میں اسی طرح رہے اور ہماری زندگی کا حال اسی طرح رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے آئے تو توبہ کر کے آئے، میرا بندہ دنیا سے آئے تو گناہ سے پاک صاف ہو کر آئے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن جب بندہ یہ چاہے کہ میں کسی بھی حال میں اللہ کی قدرت کو ماننے والا نہیں ہوں، اللہ کے علم کا احاطہ، اللہ کے علم کو ماننے والا نہیں ہوں، تو پھر اس بندے کا قصور ہے اور یہی کہا جائے گا کہ خود اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. جیسا کہ دنیا کے کاروبار میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں آدمی کے پاس یا فلاں جگہ پر فلاں راستے پر میں جاؤں گا تو میرے کاروبار میں کمی آئے گی، میرا کاروبار غلط ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی دوسروں کے مشورے کے باوجود وہ غلط راستے پر جاتا ہے اور فلاں آدمی سے ملتا ہے اور اس کے کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. جب میرے اور آپ کے آقا نے، میرے اور آپ کے خدا نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کا سارا کنٹرول ہمارے اوپر ہے اور ہمارے پاس ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ میں اس ذات کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو ماننے والے بن جائیں. یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کو راضی کر رہے ہیں. ایک آدمی دنیا والوں کو راضی کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نقصان اور خسارے کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھیے اس دنیا کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر رکھا ہے وہ اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت آدمی جتنی بھی کرے اتنی کم ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور میں نے روزے رکھ لیے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، میرا حق ادا ہو گیا. نہیں، میرا حق ادا ابھی نہیں ہوا، بلکہ میرا حق اس وقت ادا ہوگا جب کہ میں اللہ کی ذات کو پورے طور پر نہ مان لوں کہ ہر چیز میں، میرے کاروبار میں، میرے اخلاقیات میں، میرے معاشرت میں اور میرے لین دین میں ایک حال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، میرا رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے اور میرے خالو مجھ سے ناراض ہے، میرے چچا مجھ سے ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے. فرمایا کہ اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں تو میں نے سب کچھ کر لیا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. میں نے کسی کے مال کو غصب کر لیا، کسی رشتہ دار کے حق کو غصب کر لیا، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے.
جیسا کہ میں نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک آدمی جب یہ ہوتا ہے کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، دو تین آدمی آپس سے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں آدمی یہ سوچتا ہے اور وہ اپنے دوسرے تیسرے بھائی کو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھیے جو بھی بات کہی جائے اور جو بھی معاملہ کیا جائے وہ آہستہ کیا جائے، اس لیے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا کہتا ہے آدمی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن تم دیواروں سے ڈرتے ہو، تم دنیا کی عمارتوں سے ڈرتے ہو، دنیا کی عمارتوں والوں سے ڈرتے ہو، تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، چاہے تم ایک بند مکان میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میری آنکھ ابھی کیا چاہتی ہے، میری آنکھ سے گناہ ہونے والا ہے، میری آنکھ یہ چاہتی ہے کہ میں ایک نوجوان لڑکی کو دیکھوں، دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ میری آنکھ یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں، اللہ کی قدرت کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کسی بھی اعتبار سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوست بزرگوں، بس آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی بات کہوں گا کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو آخرت کی فکروں والا بنائیں، آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا بنائیں، اور دنیا کے حالات کو دیکھیں، دنیا کے حالات کو سامنے رکھیں کہ دنیا کے حالات ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم سے دنیا کے حالات کا مطالبہ کیا ہے، اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی اپنی زندگی کا قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں برکت دے گا، اس کی نمازوں میں برکت دے گا، اس کے حالات کو سدھارے گا، اس کے گھر میں چین سکون اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ لیکن شرط یہی ہوگی کہ وہ ہر وقت اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اور میں دنیا میں ایک قید خانے کی طرح ہوں، میں دنیا میں قیدی بن کر آیا ہوں کہ جیسے ایک آدمی قید خانے میں رہتا ہے، مجھے ایسے ہی دنیا میں رہنا ہے کہ قید خانے میں ہر چیز کی سہولت میسر نہیں ہوتی، مجھے یہاں ہر چیز نہیں ملنے والی ہے۔ اگر میں دنیا کے اندر ہر چیز کو تلاش کرنے والا، ہر چیز کی سہولت کو تلاش کرنے والا بنوں گا تو میں انسان نہیں کہلاؤں گا، میرا نام انسان نہیں ہوگا، بلکہ میں اور کوئی مخلوق میں میرا شمار ہو سکتا ہے اگر میں دنیا کے اندر ہر چیز میں سہولت فراہم کرنے والا بنوں اور سہولت کو تلاش کرنے والا بنوں۔ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ آدمی کو قید خانے میں، جس طرح آدمی قید خانے میں رہتا ہے، اسی طرح مومن کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے اور اللہ کے علم کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز کو جاننے والا، اور میرے کاروبار کو، میری اولاد کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو تب جا کر میرے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا، نیکی کا کرنا مشکل ہوگا۔ میں نماز کی جماعت چھوڑ رہا ہوں، میرے والد کو خبر نہیں، میرے فلاں کو خبر نہیں، میرے استاذ کو خبر نہیں، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ میری اس حالت کو جانتا ہے، میں گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، میرے اللہ کو خبر ہے، میرے والد کو خبر نہیں ہے، میرے بھائی کو خبر نہیں ہے، میرے اللہ کو خبر ہے۔ آدمی ہر وقت، چاہے بڑا آدمی ہو، جوان آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، بچہ ہو، طالب علم ہو، اسکول کا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ میں چاہے مسجد میں ہوں، میں گھر پر ہوں، میں بازار میں ہوں، میں جنگل میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ اس بات کا یقین ہوگا تو میرے لیے ہر کام کو درست کرنا آسان ہوگا، اور ہر کام غلط کرنے سے اللہ میری اور تمام کی حفاظت فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔